ہاں جب حضور کی محبت دل کے اندر ہوگی تو پھر زبانوں پر گانے نہیں رہیں گے، حضور کی نعتیں ہوگی۔ جب دل میں حضور کی محبت ہوگی تو رات کو 2-2 بجے تک قوم کا جوان فلمیں نہیں دیکھے گا، بلکہ اگر کسی رات اسے نیند نہیں آئے گی تو رات کو سوتے وقت جب سب سو جائیں گے وہ اپنے دل کا کنیکشن مدینے والے سے جوڑ لے گا، اور کبھی کہے گا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اور کبھی کہے گا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرے۔ کیا کرے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں حضور کی محبت پیدا کیسے کرے؟ یہ کہہ تو دیا آپ نے کہ حضور کی محبت سکھاؤ، مگر کیسے سکھائیں؟ کئی سارے طریقے علماء نے بتائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے حضور کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کے معجزات بتائیں، جیسے شیر، چوہا، کتا، بلی، ان کی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے آپ اپنے بچوں کو حضور کے معجزات سنایا کریں۔ بچہ گود میں لیٹا ہو، باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ تجھے آسمان کا چاند نظر آتا ہے؟ بیٹا کہے ہاں بابا نظر آتا ہے۔ باپ کہے بیٹا کیا کوئی اس چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ بیٹا بچپنے کے عالم میں کہے گا باپ تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں؟ باپ پلٹ کر کے کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ ہے انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ تجھے آسمان کا سورج نظر آتا ہے؟ ہاں بابا نظر آتا ہے۔ اگر یہ سورج ڈوب جائے تو بیٹا کیا اس سورج کو واپس کوئی بلوا سکتا ہے؟ بیٹا بچپنے کے عالم میں کہے گا بابا تو کیسی بات کرتا ہے، بھلا ڈوبے ہوئے سورج کو بھی کوئی واپس بلوا سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنی شان والے ہیں کہ کسی دن اگر سرکار مولائے کائنات کی نماز عصر رہ جاوے، آقا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جاوے۔ پھر باپ بیٹے سے کہے بیٹا یہ سامنے جو تجھے درخت نظر آتا ہے کیا اس درخت کو کوئی اپنے پاس بلا سکتا ہے؟ باپ کہے بیٹا تو کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو کیفیت، باپ بیٹا کہے باپ تو کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ بیوی شوہر کے بلانے پر نہ آوے، باپ کے بلانے پر بیٹا نہ آوے، ماں کے بلانے پر بیٹی نہ آوے، بھلا درخت کو کوئی بلائے تو درخت بھی آ سکتا ہے۔ باپ کہے ہاں بیٹا جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنی شان والے ہیں کہ کسی دن اگر اعرابی آ کر کے کہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر کلمہ پڑھنے سے پہلے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آقا فرماتے کون سا معجزہ دیکھے گا؟ اعرابی نے کہا آپ اس درخت کو اپنے قریب بلائیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں۔ آقا فرماتے میں بلاؤں یا تو ہی جا کر کے اس درخت سے کہہ دے آمینہ کے لال نے تجھے بلایا ہے؟ اعرابی درخت کے قریب گیا اور جا کر کے اس نے کہا مصطفیٰ جان رحمت تجھے بلاتے ہیں۔ علماء نے الفاظ لکھے کہ درخت کبھی ادھر جھکا کبھی ادھر جھکا تاکہ جڑوں کو زمین سے نکالے، مگر عاشق کہتے ہیں وہ جڑوں کو نکالنے کے لیے نہیں جھکا بلکہ وہ تو جھومنے لگا کہ آج بلاوا حضور کی بارگاہ سے آ گیا ہے، آج حضور کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے۔ خیر زمین چیر کر درخت حضور کے قدموں میں پہنچا، جب درخت پہنچ گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا درخت کو واپس اپنی جگہ پہنچوا دیا جائے۔ نبی نے اشارہ کیا، درخت واپس زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر کے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو حضور کے معجزات بتائیں گے، میں نے دیکھا یار آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بات تھوڑی پرانی ہو گئی،
ایک صاحب نے کچھ وقت پہلے ایک لاٹھی پھینکی تھی، کسی صاحب نے کچھ وقت پہلے ایک لاٹھی پھینکی تھی، تو وہ کچھ دور پر جا کر کے لاٹھی گری، تو دوسرے دن اسی بندے کی فوٹو اور اسی کا ویڈیو سارے لوگوں کے اسٹیٹسوں پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، جہاں دیکھو اسی کی تصویر۔ ہم نے کہا یار بات کیا ہے؟ کہا اس نے اپنی طاقت سے اتنی دوری پر لاٹھی پھینکی، کافی دوری پر، اس لیے ساروں نے اس کی فوٹو اور اس کا ویڈیو فیس بک واٹس ایپ پر لگا رکھا ہے۔ میں نے کہا یار اگر کوئی اتنی دوری پر لاٹھی پھینکے تو قوم اتنی دیوانی اس بندے کی بن جاوے۔ تجھے سوچنا چاہیے مسلمان کہ تو کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کی شان زمین پر بیٹھ کر کے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا۔ لاٹھیاں پھینکنے والوں سے لوگ محبت کرنے لگے، تو جس پیغمبر نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، اپنے ہاتھوں کی انگلی کی گھائیوں سے پانی جاری فرمایا، کہ آج غلاموں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس حضور سے محبت کی جائے۔ پہلی چیز اپنے بچوں کے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کرو۔